دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں، لڑائی کبھی کسی کا حل نہیں ہے. آپ یوکرین اور رشیا کا دیکھیے، وہ لڑائی یوکرین نہیں لڑ رہی ہے، وہ ایک طرف سے امریکہ ہے، دوسری طرف سے روس ہے. نتیجہ کیا ہے کہ آج کون مر رہے ہیں؟ یوکرینین مر رہے ہیں. ان کا کوئی شہر بربادی کے بغیر نہیں رہا. کیا ملا؟ کیا کچھ حاصل ہوگا؟ یہ مصیبت اب ایران پہ آ گئی ہے. ایران سے پہلے فلسطینیوں پہ تھی. اسرائیل فلسطین سے مسلمانوں کو نکالنا چاہتا ہے، اور اس میں سازش ہے امریکہ کی بھی، جو ان سے ملا ہوا ہے. ان کو غازہ چاہیے. وہ غازہ کچھ عیش کا علاقہ بنانا چاہتے ہیں جس میں ٹرمپ کی کمپنی کا ہاتھ ہے. اس لیے وہاں پہ بھی کون مارے جا رہے ہیں؟ جو وہاں کے رہنے والے ہیں. ہزاروں میں مارے جا رہے ہیں، روز مارے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں ریزولوشن آیا تھا کہ اس کو روکو، کوئی ماننے والا نہیں دکھتا. اب ایران کا حال ہے، ایران پہ حملہ کیا جا رہا ہے. سمجھتے ہیں کہ ایران کو دبا دیں گے، اور ایران پہ انہوں نے کہا تھا پہلے 2 ہفتے ہم سیز فائر کرتے ہیں، تب تک ہم دیکھیں گے، مت ہو سکتا ہے بات چیت سے حل نکلے گا. مگر ان کی یہ ہے کہ رجیم چینج کرنی ہے. کیا رجیم چینج کرنے سے کیا وہاں کوئی اچھی چیز بنے گی؟ کیا وہاں پہ کوئی اور چیز آئے گی جو ٹھیک ہوگی، اس سے بہتر ہوگی؟ تو جو ایران پہ آج نیوکلیئر سائٹس پہ اور دیکھیے یہ تو آج پہلی دفعہ نہیں ہے. امریکہ اور اسرائیل کا ہر وقت یہ رہا ہے موقف کہ ایران کو ہم نیوکلیئر ویپن بنانے نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، اور اس پہ لگے ہوئے ہیں. اور آج ثابت ہو گیا کہ ان کا مقصد تو وہی ہے، اور کوئی مقصد تو ہے نہیں ان کا، اسی کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو میں آپ سے کہوں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ایران جو ہے ہتھیار چھوڑ دے گا تو ان کی غلط فہمی ہے. ایران کربلا کو یاد رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے یہ دوسرا کربلا ہے. جس طرح ان پہ حملہ کیا جا رہا ہے، ایران پر حملہ یہ گردیں مٹا دیں گے، اپنی ہٹا دیں گے، کٹوا دیں گے، جھکیں گے. مگر گردیں جھکائیں گے نہیں. وہی تو حسین نے علیہ السلام نے بھی یہی کیا تھا. شہادت انہوں نے مانا نہیں، انہوں نے کہا نہیں، جب تم بربریت پہ ہو، میں بربریت کے خلاف لڑنے آیا ہوں. لوگوں نے بہت وعدے کیے تھے ان کے ساتھ لڑیں گے، 72 رہ گئے، مگر 72 میں سے ایک بھی نہیں بچا، مگر بھاگا نہیں. جھکیں گے. ان کے سر نیزوں پہ کھڑے کر دیے گئے. اس نے اسلام کو زندہ کیا. تو ایران پر اس طرح کا حملہ کرنا کیا ایک انڈیکیشن ہے کہ یہ ورلڈ وار کی طرف جا رہا ہے؟ انٹرنیشنل ہو سکتا ہے. افسوس تو مجھے اس بات کا ہی ہے، مسلم ممالک جو وہاں پہ ہیں سوئے ہو. کہ وہ چپ چاپ بیٹھے ہو تماشا دیکھ رہے ہیں. آج اس کا حال یہ ہے، کل دوسروں کا بھی حال ہوگا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کل دوسرے بھی اس میں آئیں گے، اور امریکہ ان کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرے گا، جو آج خاموش ہے جو آج خاموش ہے. مگر مجھے پورا یقین ہے ان پر بھی باری ہے. کہ ان کی باری آئے گی، ضرور آئے گی. اگر آج نہیں جاگے تو پھر اللہ ان کو ہے بس انتظار کرے، ان کا وقت آنے والا ہے. انڈیا پاکستان کو تو ٹرمپ نے انٹروین کیا، یہاں کسی کی پاسبلٹی ہے کوئی انٹروین کرے تاکہ یہ دیکھیے ٹرمپ کیونکہ اس میں انٹرسٹڈ ہے، اسے جس سے ہم امید کر سکتے تھے کہ وہ اس میں انٹروین کرے گا، وہی انٹرسٹ وہ خود اس میں ہے. یہ اب اس کی دوسری جنگ ہے. ایک تو پہلے وہ یوکرین سے اور رشیا سے لڑ رہا ہے، اب یہ دوسری جنگ ہے. تو اس کا امپیکٹ اس کا مطلب آہستہ آہستہ یہ دنیا کی تیسری جنگ کی طرف چل رہا ہے. تو ہمارے ملک پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ سب سے بڑا فرق تو یہ پڑے گا آپ کو، آج یہ کچھ بھی کہیں، تیل سب سے انہی کے ہاتھ سے آتا ہے. جب وہ بند ہو جائے گا تو پھر ہماری اکانومی کو بھی سفر کرنا پڑے گا. یہ کبھی بھولیے مت، ہم کتنا چلائے آسمان سے. ہمارے پاس بہت ذخیرے ہیں، ذخیرے ہر وقت نہیں رہتے ہیں، ذخیرے ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں بھی اپنا کیا خدشات ہیں انڈیا پاکستان کے درمیان پھر سے اس طرح کے؟ کیا پتا، کچھ پتا نہیں کیا ہوگا، اللہ جانتا ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے.
साहब क्योंकि ट्रंप साहब ने अभी वहाँ के फील्ड मार्शल को खाने पे बुलाया था, उन्हें जो उनकी परेड है उसमें उनके मेहमान हैं। मुझे नहीं पता वो कौन सी खेल खेल रहा है। एक तरफ से हिंदुस्तान को भी रखा है हाथ में, पाकिस्तान को भी हाथ में रखा है, क्या पता वो क्या करना चाहता है। सर जो पहलगाम में अटैक हुआ था, आज अभी आधा घंटा पहले रिपोर्ट आई, एनआईए ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है जो उसमें इन्वॉल्व है, जिन्होंने अटैक करने वाले मिलिटेंट्स को फेलिसिटेट किया था, वहां पे स्पेस दी थी। अब पता लगेगा इनसे वो कौन थे, कहाँ से आए थे। जो पहलगाम में तो जिन्होंने, अगर ये सही इनने पकड़े हैं तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता हम उस जगह पहुंच जाएंगे जिनने पहलगाम का ये अटैक किया है, और हमारी सारी माशरत को ख़त्म करने की कोशिश की गई। हमसे बात सर ये बात है क्योंकि 8-9 महीने पहले आपने कोकरनाग भी कहा था, इंटरनेशनल इश्यूज अपनी जगह, जंग अपनी जगह, हमारे अपने भी कुछ ज़रूर है। सबसे बड़ी चीज़ हमारा स्टेटहुड है। स्टेटहुड क्यों नहीं बहाल करते? हमसे बार बार कहते रहे हैं, आपने वादा किया है, हमसे ही नहीं सारे वतन से वादा किया है कि हमारा स्टेटहुड रिटर्न करेंगे। आज तक ये 2 स्टेट के इलेक्शन ही करवा सके, नगरोटा और बडगाम। 4 सीटें हैं राज्यसभा की, वो क्यों रोकी हैं? क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या ये आईन के तहत है कि रोक दिया जाए? हमें भी हक है वहाँ बोलने का, वहाँ अपने मामले उठाने का। एलजी साहब शायद इसलिए फाइल को भी साइन भी नहीं कर रहे जो उमर साहब ने कैबिनेट मीटिंग के बाद भेजी थी, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ताकि यहाँ सीएम साहब लोगों को डिलीवर करे जो उन्होंने मैनिफेस्टो में बात की। यह है, ये जो ड्यूअल पावर है इसको ख़त्म होना चाहिए, तब रियासत आगे चलेगी। या तो इनका मकसद है कि ऐसे चले और हमें गुलाम रखें। हम गुलाम नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। हम में और दूसरों में फ़र्क नहीं होना चाहिए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।